الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا فيه من الزاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اس میں انسان کو بسایا، کائنات کو بنایا، انسان کو بسایا اور اس کو اپنا نائب بنایا. اب انسان دنیا میں زندگی گزارے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا ہو اور بندوں کے ساتھ اور دوسری مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو، تو دونوں طرف سے تعلقات استوار ہوں، اچھے ہوں، تو دونوں کی نظروں میں بھی انسان اچھا ہوگا. انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کی تعلیم دین اسلام دیتا ہے. اگر انسان ان کا حق ادا نہ کرے، ان پر زیادتی کرے تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا. تو اس لیے ہمارے دین اسلام کی تعلیمات اتنی بہترین ہیں. اب ایک انسان یہ چاہے کہ میں اللہ کی نظر میں بھی اچھا رہوں اور دنیا والوں کی نظر میں بھی اچھا رہوں، تو اسے کیا کرنا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں. یہ ہے سوال. دیکھو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، تو منشا یہ ہوتا تھا اس کے ذریعے سے ایسی بات معلوم کریں جو ہمارے فائدے کی ہو، جس کی وجہ سے ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے. تو یہ خاص انداز تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں کو بھی بیان کر رہے ہوں تو نشانیوں کے معلوم کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے، اور کون سی نشانیاں آئیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا، ایسا نہیں. یا رسول اللہ، اسے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے ہم اپنی حفاظت کیسے کریں، یہ طریقہ. تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا بچاؤ، اپنی حفاظت دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اس کو معلوم کرنا چاہتے تھے. یہ اصل چیز ہے. آج ایک کیا تو بولا تو ابھی کیا، اس کے بعد کیا، اس طریقے کا نئی سوالات کرتے ہوئے آج کل سوال کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے. یہاں تو زیادہ نہیں کرتے، یورپ امریکہ میں سب آدھے گھنٹے کا بیان ہوا بولے تو پونے گھنٹے کے سوالات ہوتے، ہاؤ، وائی، واٹ، ایسی سب باتیں وہاں. ایک حضرت یہاں سے گئے، بیان ختم ہوا، ایک صاحب کھڑے ہوئے،
ایک سوال کیا تو حضرت فرمائے میرا خیال ہے یہی سوال تمہیں میرے سے پہلے بھی کئی لوگوں سے کیا ہوں گے. کہتے ہی پوری مسجد بالکل بولی ہو حضرت بالکل صحیح حضرت, کون آئے تو بھی انہوں یہ سوال کرتے. تو مقصد کیا, پوچھنا نہیں ہے. بولتے نہیں دال کو نکالنا کر کو, انہوں کیا بولتے, انہوں کیا بولتے, ان کا جواب کیسا, ان کا بیان کیسا, سمجھتے ہیں, یہ منشا رہتا. تو یہ خواہ کے سوالات. اب منشا جواب معلوم کرنا, اس پر عمل کرنا, کیا ایسے مسئلے انہوں بولنے والے بھی اللہ ٹپ کیا بھی ایک بول ڈالتے, پھر انہوں حجت شروع کر ڈالتے. ابھی ایک مولوی صاحب بول ڈالے کھڑ کو پیشاب کرنا, رسول اللہ بھی کھڑ کو پیشاب کرے, سنت ہے ایسا. اب سامنے سے ایک جنا اٹھ کو کھڑیا, یہ سنت مرد بنا کچھ کی نہیں, بھائی کو بھی کر پوچھا, سوئچ آف ہو گیا, خاموش. تو ویسا آج کل ایک سوال جواب کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے. انہیں کیا سمجھتا ہے بھائی بڑا یہ ہو گیا, بھائی سب کے نظر میں آیا. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ ویسا نہیں, بلکہ بہت ڈرتے رہتے تھے, اس لیے کہ ڈائریکٹ وہی اتر جائیں گی. کوئی حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے چیز گلے میں پڑ جائیں گی. اس لیے بہت سوچتے تھے, بلکہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئے, گاؤں دیہات کا, کوئی بدو آئے کھیڑے پاڑے کا, اور وہ سوال کرے. اب وہاں کے لوگ ذرا بھولے بھالے طریقے سے سوال کریں گے نا, تو وہ سوال کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے, ہم کو ہمارا جواب معلوم ہو جائے, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. ایسے انتظار میں رہتے تھے. تو کئی سوالات ایسے قرآن میں بھی ہیں, یسالونکا یسالونکا یسالونکا, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں, اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کر کے ایسے سوالات سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو معلوم ہوتا فرماتے ہیں, نہیں تو وہی کے انتظار میں رہتے, وہی کے ذریعے سے پھر معلوم کراتے. یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکوت اختیار فرماتے, خاموشی اختیار فرماتے, تو کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے ہر انسان ہر بات کا ہر جواب ہر وقت بولے دے کوئی ضروری بھی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک بستی سے ایک آدمی آیا. وہ بستی والے اسے اپنا نائب بنا کو, اپنا تودر بنا کو, ریپریزنٹیٹیو بنا کر اسے بھیجے, ہماری طرف سے جا کر سوالات پوچھو کر کے. انہیں 40 سوالات پوچھا, اس میں حضرت 4 سوالات کے جوابات دیے, باقی لا ادری مجھے معلوم نہیں, آئی ڈونٹ نو کر کو بولے. انہیں بولا حضرت میری قوم مجھے بھیجی ہے آپ کے پاس سوالات کچھ کا جوابات لے کر آؤ کر کے. میں جا کو ایسا بولا تو ان کو معلوم نہیں کہ تو کیا بولیں گے کہ تو حضرت کیا جواب دیا, تجھے کہیں کو بس شرم ہوئے, شرم میرے اوپر اتنا, میں اتنا نہیں معلوم کر کے بولتا ہوں, تو کہیں شرم آتا ہے, تو جا کے ایسا بول. امام مالک ہی بولے معلوم نہیں کر. اللہ آج دنیا سے بھی ان کا نام لیتی ہے. حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی کتاب جو مدون ہے, محفوظ ہے, وہ امام مالک رحمہ اللہ ہی کی موطا امام مالک ہے. بخاری شریف سے سب پہلے, آج تک بھی پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ امام دار الحجرتین بولتے ہیں, مکہ مدینہ 2 بستیوں کے بھی امام پر گوشتا ان کا مقام, اتنے بڑے امام. لیکن سوال پوچھے معلوم نہیں بول رہے, اس میں کیا بھی شرما نہیں رہے. تو یہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے سوال کرنے میں بھی جواب دینے میں بھی بہت محتاط ہوتے, صاف دل ہوتے, حقیقت کو بولتے, حقیقت کا سوال کرتے, سمجھتے. تو اس لیے سوالات کرنے کا جو منشا رہتا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے. چپکے انہوں کیا بولتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں. آج کل جیسا زبان کا ٹیسٹ ہے, یہ ہوٹل میں کیسا ہے کہ وہ ہوٹل میں کیسا ہے کہ, ویسا ان کا بیان کیسا ہے کہ ان کا بیان کیسا ہے کہ کان کا ٹیسٹ لیتے سو کیا بہرحال. تو ان صاحب نے جو سوال کیا وہ کیا ہے, یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. اللہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں, سرتاج ہیں.
اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے کیا؟ ایک بار نماز پڑھائیں، نماز ہو گئی، ایک صحابی فرما رہے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیتہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی ہوئی ہے یا آپ سے بھول ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی طرف سے حکم ایسا بدل گیا کیا؟ اب سے نماز، یہ نماز 4 رکعت نہیں، 3 رکعت، 2 رکعت، ایسی کوئی بات پیش آئی ہے؟ نہیں، آپ سے کوئی فراموشی ہو گئی ہے، بھول سرزد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا۔ نہ اللہ کی طرف سے حکم میں کوئی تبدیلی آئی، کوئی حکم بدلا، اور نہ میری طرف سے کوئی بھول ہوئی، نہ فراموشی ہوئی۔ اس کو سننے کے بعد بھی وہ صحابی پھر فرماتے ہیں بعض ذالک قد کان، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، ایسا تو بھی ہوا ہے یا تو ویسا تو بھی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھو کتنا بڑا ہے، ایسا پوچھے تو بھی برداشت دیکھو، کچھ بھی نہیں جواب دیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، پھر آپ نے نماز دہرائی۔ اللہ اکبر، یہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، ناراض ہو جانا، غصہ ہو جانا۔ جی ہاں، آج کل جوابات دینے کا بھی ایک سٹائل شروع ہو گیا کہ آپ بھی بول ڈالے تو اتنا اچھے، وہ بات کو پکڑنا اگر کو، پھر کیسا آتی بھی لا کو سیٹنگ فٹنگ کر کو، جوڑ کو اسے صحیح کرنا اگر کو سمجھ جاتے، وہ کیا بھی کمال نہیں ہے۔ کوئی بات بولے، دوسرا مسئلہ پھر اسے صحیح دے رہا بولے، اس سے رجوع کرے، کوئی بات نہیں ہے، سمجھیں۔ ہمارے بڑے سب جو ہے کتنے کی مسئلوں سے رجوع کرے، پہلے ایک مسئلہ بولے، اس کے بعد باقاعدہ اعلان کر کے کتابیں لکھ کر، پہلے میں ایسا مسئلہ بولا تھا، میں یہ مسئلہ بولتا ہوں کر بعد واپس لیے۔ وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں، لوگ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی شان، ان بزرگوں کی شان بھی کم ہوتی نہیں ہے، بلکہ بول کر لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھو ان کے اندر دیانت داری کتنی تھی، امانت داری کتنی تھی، سچائی کتنی تھی کر کے، اس کا بھی جو ہے لوگ دنیا اعتراف کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خیر بہرحال اب ہم یہاں پر آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو، یعنی دنیا کی چیزوں سے پوری طرح اس میں لگنے سے ذرا کنارہ کشی کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور جو مال وغیرہ لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو دنیا کے سلسلے میں حرص، ہوس، زندگی بوجھ، پوری زندگی بوجھ، ایسا نہیں سکا، ذرا الگ ہو جاؤ، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کی تقسیم پر حاضر ہو جاؤ، اللہ کے احکام کو بجا لانے لگ جاؤ۔ سر پڑی دنیا نہیں سکا، سر چڑھی دنیا نہیں سکا، پیر پڑی دنیا اپناؤ۔ سر چڑھی دنیا اگر تو سر کے اوپر سوار تھتی، کب دیکھے تو بھی ووج، کب دیکھے تو بھی ووج، دن بھر دکان میں نہیں رہتا، رات کو دکان اس کے اندر آ جاتی، کیا آیا تو بھی ووج خوابہ دیکھتا، ووج بلی خواب میں چھجڑک سکا، کیا یہ پیمنٹ آیا کہ نہیں آیا، کہ انہیں مال لایا کہ نہیں لایا، کہ گھر کو ووج، کیا ایسا نہیں سکا۔ کیا ایک بزرگ حرم میں ہیں، ان کو کوئی پوچھے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایسا تجارت کرتا ہوں۔ وہ بولے آپ کب دیکھتے تو بھی ہاتھ رہتے نہ گئے، اور رہتا بھی ہوں گئے، کیا جی دو بھی بولتے ہی، تجارت بھی کرتا ہوں کر بولتے ہی، ہاتھ رہتا ہوں کر بولتے، دو بھی کرتا میں۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کے فضل سے میرا وقت یہاں گزرتا ہے۔ میں صبح 9 بجے جاتا ہوں، 12 بجے دکان میری بند ہو جاتی ہے، اللہ اس میں مجھے پوری روزی دے دیتے ہیں، بلکہ برکت کی روزی دیتے ہیں۔ لوگ انتظار میں رہتے ہیں میری دکان کب کھلیں گی کر کے، لائن میں رہتے، دکان کھولنے کی دیری، پیچھے 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 گاہک آتے، ان کی ضروریات میرے پاس سے لیتے، اللہ مجھے میری روزی پہنچا دیتا، میرا مسئلہ حل ہو گیا آج کا، میں نکل کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ ہو،
وہ نہیں سکا صبح سے لے کو شام تک مکھیاں مار لو کو باٹلاں جھٹک لو کو یہ پوچھ لو کو وہ پوچھ لو کو وہ بریانی کی دکان میں چپکے تو بھی مارتے تھے کو زور زور سے کیا کہ بہت ہی گراہک آئے سکا بہت اس لیے سکا یہ آوازاں کر لو کو یہ آوازاں ڈال لو کو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ ایسے بھی رہتے اللہ کے بندے. مجھے اچھا یاد ہے تقریباً ایک 35-40 سال پرانی بات ہے کیا دہلی کے جامعہ مسجد کے قریب وہ سیڑھیوں کے پاس ایک نورانی چہرہ سبحان اللہ آج تک بھی وہ چہرہ میرے ذہنوں میں ہے. سفید داڑھی ہے سر پہ ٹوپی ہے سفید کپڑے ہیں اور گاڑی میں جو ہے بچوں کے کپڑے بیچ رہے ہیں. چھوڑ دوں اب بیچ لگے ہیں. اب میری بھانجی پیدا ہوئی تھی اس وقت میری بڑی بہن کی پہلی لڑکی. اب میں اسے ایک جمپر لگ جائیں گے یہاں سے کر کے. میں پوچھا یہ کتنا آ گیا تو 35 روپے کا. بس اب وہ پھر ادھر پلٹ کا کو میں دیکھو پھر کتنا آ گیا 35 روپے کے. چچا جان کم نہیں کیا کتنے کو دے گے تو 35 روپے کے. کیا پوچھے تو بھی وہ کوئی دوسرا جواب نہیں. باتیں بنانا بڑکو بتانا یہ کر کو وہ کر کو یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے یہ ہے وہ ہے ادھر کی کوئی بات نہیں ہے. بس ایسا محسوس ہوا وہ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اللہ کی یاد میں ہیں. باقی ایک دنیا ایک روزی کا ذریعہ ہے اس لیے وہ تجارت کر رہے ہیں. اللہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے خاص بندے کیسے جن کو خرید و فروخت اللہ کی یاد سے نہیں روکتے. اچھا معلوم ہو رہا تھا سمجھ گئے. وہ وہاں دہلی سے آگرہ گئے وہاں جہاں کو وہ آٹو والا بلانے چلے گا ادھر یہ ہی دیکھو وہ ہی دیکھو ادھر یہ آفر ڈالتے ادھر وہ ڈالتے کیا کی کدھر کی کر کو وہاں جا کو دیکھے کیا کی وہ شال کی کیا کی لیں گے کر کو گئے تو وہ دکان والا ایسا بڑ کر کو بکتا بابا بابا منہ بند کرے نہیں سکا ریڈیو سے کہا چلتا ہے اس کا منہ اس کی بمڑی قبریں بند ہوئی گی کر کو اس کا منہ موچنا کر کو ایک شال کی ایسی تعریف کریا مولانا اس کے نیچے انڈے رکھ دو گے تو چوزے نکل جائیں گے کیا انہیں. بس رے بابا تیری بمڑی تو بند کرا تو بس کر کو منہ پہ 100 روپے پھینک کو وہ لے لگایا. ایک بار اوڑیا دیکھو پانی میں ڈالتے چھچڑک سگی ہوگی. تبھی سمجھا ایسے بھی دکاندار آئی ہیں ایسے جھوٹے کانکے کی مکار کانکے کی دغا باز کانکے کی ویسے بھی اللہ کے بندے ہیں بالکل سچے ہیں. ایک ہی ایک مول ہے ایک ہی ایک تول ہے سمجھ گئے. تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. تو فرمایا دنیا سے ذرا کنارہ کشی کر لو بے رخی اختیار کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے ذرا بے رخی کر لو ان کی چیزوں کی طرف نظر مت ڈالو ان کی چیزیں مت مانگو ان سے سوال مت کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. واہ. ایک جنے بولے کسی تو بھی دوستی توڑنا کو تو کیا بھی کرنا کو خرچ ایک پوچھ ڈال اس کے نے اچھی اس کے بعد کیا انہیں خود بخود دور ہو جاتا. نہیں تو کسی تو بھی پیسے دے ڈال اب انہیں کیا ہے دینا نہ کر انہیں خود بخود الگ ہو جاتا. بہت دوستی رہی تو توڑا نہیں چھڑا. اسی لیے القرض مقراض المحبہ بولتے ہیں. قرض جو ہے محبت کی قینچی ہے کہتے ہیں. تو جیسے قینچی جو ہے کپڑے کو کاٹ دیتی کاغذ کو کاٹ دیتی ویسا قرض کا معاملہ جو ہے وہ دوستیوں کو تعلقات کو رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے. تو ویسا انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان کی کوئی چیز انسان پوچھ دے ایک آدھ بار تو بھی دے ڈالتا اس کے بعد اس کا رویہ ویسا نہیں رہتا پہلے کی طرح نہیں رہتا. اس کے بعد 1 سے 2 بار پوچھو تو موڈ آف ہو جاتا. کبھی یہ کیا خالی منکھانے کا جانیس کیا کرو پوچھ ڈالتا سمجھتے کیا. تو اس لیے لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے
اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی و بے رخی یہ نصیب ہو، ایک چیز پہلی بات یہ، اس کے بارے میں ہمیں ابھی یہ حدیث میں کچھ باتیں بتائیں. اور دوسری چیز یہ بہت توجہ دینے کی ہے، کم بولنے کی عادت، کم بولنے کی یہ چیز جسے نصیب ہو تو فرمایا اس کے پاس کیا کرو، تم اس کی صحبت میں رہا کرو، اس کے پاس جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے یعنی دنیا کی بے رغبتی اور کم بولنے کی عادت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حکمت کا القاء ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکمت ڈالتے، اس کی باتوں میں حکمت، اس کے کاموں میں حکمت. حکمت بولتے سمجھداری، دور اندیشی، دور تک کا سوچتا، آگے کی بات سوچتا، پیچھے کی چیز سوچتا، پلاننگ کے تحت اس طریقے سے. تو کاموں میں بھی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے حکمت ڈالیں گے. کم بولنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. آج جتنا زیادہ بولنا اتنا یہ سمجھتے ہیں اللہ والے کتنا کم بولنا اتنا کم بولتے تھے. بات کرنا کا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ والوں کو. اسی لیے فرماتے تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے تول کو بولو. اس لیے کہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات زبان سے نکل رہی ہے وہ لکھ رہے ہیں. آج کمپیوٹر میں فیڈ کریں گے، کرنٹ چلے گا، سیو نہیں کرے تو کیا سیو نہیں ہوتا، نہیں تو کوئی بھی اسے کیا کر سکتا ہے، ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کیا بھی کر سکتا ہے. فرشتے جو لکھتے ہیں وہ ریکارڈ رجسٹر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ محفوظ ہو جاتی وہ. اب اس لیے اللہ والے سوچ سوچ کر بولتے ہیں کہ مطلب ہمارے رجسٹر میں سب کیا ہولا کرے، فیڈ ہولا کرے. اب ہمیں ایسی بات بول دی ہے، صبح کے دن جا کر ہمارے لیے پچھتاوا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 باتیں فرمائے. اس میں ایک بات یہ فرمائے، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ تَعْذِرُ غَدًا. ایسی بات مت بولو کہ کل کے دن تجھے اس سے معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے. معاف کر لو، کیا بھی سمجھو نہ کو کل میں ایسا بول ڈالیا، کیا کی موڈ میں بول ڈالیا، کیا کی خیال سے بول ڈالیا، تم نے تکلیف دے ڈالیا، آج معاف کر لو کر معذرت کی، معافی مانگنے کی نوبت نہ آئے. ایسی بات دیکھو کیسی تعلیم ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ بولتے ہوئے اتنا سوچتے تھے. اللہ کے نیک بندے ایک ایک بات بولنے کے لیے، بعض اللہ والے تو صبح و شام تک کیا بولے ہیں کاغذ میں لکھ لیتے تھے اور دیکھتے تھے یہ ضروری بات ہے کیا، یہ بولنا تھا کیا، کہ میں کئی کو بولیا. سب اللہ پوچھے تجھے کیا ضرورت تھی، پوچھا تجھے کو تو کیا بولیں گے. اس طریقے سے اللہ والے جو ہے زبان کی حفاظت کرتے. سمجھ. ایک مرتبہ ایک صاحب جاتے جاتے رستے میں دیکھے بہت سے لوگ بیٹھے ادب سے بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور انہوں قریب جا کے دیکھے تو ایک صاحب ہیں جو کچھ حکمت کی باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھنے والا دیکھ کر قریب جا کر پوچھا کیا تمہیں ہوش نہیں کیا، میں بھی تمہیں جنگل کے میں بکریاں چراتے تھے سو تمہیں نہیں کیا کرو. پوچھا تو ہاؤ میچ گئے. پھر انہیں تعجب سے پوچھا کیسا اتنا بڑا مقام تم نے مل گیا، اتنے لوگ بیٹھ کر تمہاری بات سن رہے نا، اتنے ادب کے ساتھ تھے، تمہیں اتنی اچھی باتیں فرما رہے نا، وہ کیسے؟ تو فرمائے صدق مقال کی وجہ سے، سچی بات بولنے کی وجہ سے، امانت کی ادائیگی کی وجہ سے، اور لایانی سے بچنے کی وجہ سے، بے ضرورت باتیں بے ضرورت کاموں سے بچنے کی وجہ سے، امانت میں خیانت نہ کر کے امانت کو ادا برابر کرنے کی وجہ سے، اور بات میں سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے یہ مقام دیا. وہ کون؟ وہ حضرت لقمان. کون؟ جن کا نام قرآن میں ہے، جن کی نصیحتیں اللہ قرآن میں نازل کیا ہے،
جن کے نام کا سورہ اللہ قرآن میں اتارا ہے. اللہ یہ لقمان ہے. اتنا بڑا مقام ان کو ملا کم بولنے کی وجہ سے, لا یعنی سے بچنے کی وجہ سے. ایک بار ان کا یجمان جب وہ غلام تھے بولا ایک بکری ذبح کر اور اس کے 2 بہترین ٹکڑے اس کے بدن میں کہ مجھے لا کر پیش کر بولے. انہوں زبان دل لا کر دیں گے, یہ بہترین. اور ایک بار بولا ایک بکری ذبح کر اور اس کے 2 بدترین ٹکڑے لا کر دے مجھے. پھر انہوں وہ 2 چیزیں لے جا دیے. دیتے یجمان کا موڈ آف ہوگا, کیا رے پہلے پوچھے تو بھی 8 لاکھ دیا, اب پوچھے تو بھی 8 لاکھ دیتا ہے گھر کو. بولا یجمان حقیقت یہ ہے اگر یہ 2 چیزیں بہترین ہو گئی تو یہ بدن کا بہترین حصہ بنے گی, اور اگر یہ بگڑ گئی تو یہ بدن کا بدترین حصہ بنے گی. زبان حدیث میں آتا ہے صبح سویرے بدن کے اعضاء سے بھی, بدن کے دوسرے حصے سے بھی زبان سے پناہ مانگتے کرتے ہیں. اسے ہاتھ چھوڑ کو مانگتے نہ, ویسا اللہ کے واسطے کیا بھی بولنے کو, تو بول کو اندر چل جاتی, منڈے ہمارے پھٹتے, سرا ہمارے ٹوٹتے, ڈنڈے ہمارے اوپر گرتے, اللہ کے واسطے تو کیا بھی ایسی ویسی بات کرنے کو, ویسا اتنا ہوتا. بولنے کا بول کو اندر چل جاتی. مارا کہاں پڑتے ہیں, منڈے میں, سرا میں, پاوا میں, گڑگے, ہے کہ نہیں کی بول کو مارتے. ہم لوگ کیا رے بولے اس کر کو مارتے, لیکن جیب کو پکڑ کیا مارتے, داڑا مار کو توڑا ڈالتے, جبڑے پھاڑ ڈالتے, ہے کہ نہیں کی. تو ویسا بدن کے اعضاء بولتے کہتے تو صحیح رہی تو ہمیں صحیح رہتے ماں, تو بگڑ گئی تو ہمیں بگڑ جاتے ماں, اللہ کے واسطے تو صحیح رہو کر سمجھ گئے. تو ویسے تھے حضرت لقمان حکیم. اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا. تو کم بولنا, تو اس لیے فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ اسے زہد فی دنیا کی نعمت نصیب ہوئی ہے اور کم بولنے کی توفیق ملی ہو, تو فرمایا ایسے بندے سے قریب ہو, اس کے قریب رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حکمت ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, اس کی باتوں میں حکمت رہیں گی, سمجھداری رہیں گی. اور حکمت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت عطا کی جائے اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا, بہت بڑا خیر کا حصہ اسے دیا گیا. تو اس لیے ہم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی, ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. سمجھ گئے ہیں, ہمیں بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں, جتنا زیادہ بات کرے, جتنا زور سے بات کرے, جتنا چیخ کو بات کرے, جتنا ٹھکا کو بات کرے, جتنے کمپیوٹر بات کرے, اتنی ہوشیاری سمجھتے ہیں. اتنا بھی انسان پھنستا چلا جائے گا, سمجھتے ہیں, اٹکتا چلا جائے گا ایک جگہ میں جا کر. اس لیے جتنا انسان کم بولے, سمجھداری کی بات کرے. اس لیے بولتے ہیں عقل مند کا دل زبان پر رہتا کرتے, یعنی پہلے سوچتا پھر بولتا کرتے. بیوقوف کی زبان اس کے بیوقوف کا دل ہی اس کی زبان پر, یعنی سوچتا نہیں, بڑھ کر بولتے رہتا. تو اس لیے سمجھداری کے ساتھ رہنا, اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ویسے بھی انسان اس کی طبیعت چونکہ نیک اعمال کی طرف چلتی ہے, اسی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے. یہی زندگی کا معیار ہونا چاہیے کہ انسان لایانی سے بچے. اچھے مومن اور مسلمان کی نشانی لایانی سے بچنا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لایانی سے بچے بغیر اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. وہ چاہے وہ کتنا بھی نیک نظر آ رہا ہو, کتنی اچھی بات کر رہا ہو, کتنے اچھے اعمال کر رہا ہو, لیکن لایانی سے جب تک نہیں بچے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اسلام اچھا نہیں شمار ہوگا, وہ اچھا مسلمان نہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، 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 یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب مراقبہ کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ دل کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لیں. یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا رحیم المساکین یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا عماد من لا عماد لہ یا سند من لا سند لہ یا ذخر من لا ذخر لہ یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الہلکا یا منجی الغرقا یا محسن یا مجمل یا مفضل یا منعم یا منیر یا جبار یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا یخشى الدوائر ولا تغیر الحوادث یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم العفو يا كريم الصفي يا صاحب كل منج يا صاحب كل نجوى يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا محسن يا مجمل يا مفضل يا رازق الطفل الصغير يا جابر العزم الكثير نحن ضعفاء نحن عبيدك وابن عبائك نسألك أن تصلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے آپ کے حضور حاضر ہیں. اللہ، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے آئے ہیں. اللہ، ہمارے پاس ہمارے گناہوں کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ، معاف فرما دیجیے. اللہ، معاف فرما دیجیے. اللہ، یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے. اللہ، آدھا گزر چکا ہے. اللہ، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اللہ، محروم نہ فرمائیے. اللہ، اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ، محرومیت سے بچا لیجیے. اللہ، مطرودیت سے بچا لیجیے. اللہ، مقبولیت عطا فرما دیجیے. اللہ، اللہ ہم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ، کرتے بھی ہیں. اللہ، معافی مانگتے بھی ہیں. اللہ، توبہ کرتے بھی ہیں. اللہ، پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں. اللہ، بہک جاتے ہیں. اللہ، نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں. اللہ، معاف فرما دیجیے. اللہ، گناہوں کو معاف بھی فرما دیجیے. آئندہ گناہوں سے بھی بچا لیجیے. اللہ، گناہوں کے خیال سے بھی بچا لیجیے. اللہ، گناہوں کے ماحول سے بھی بچا لیجیے. اللہ، بہت جلدی اللہ نفس و شیطان ہم کو گناہوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ، اے اللہ آپ خود فضل فرما دیجیے. اللہ، نگاہوں کو پاک فرما دیجیے، دلوں کو صاف فرما دیجیے. اللہ، زبان کا استعمال ہمارے لیے اے اللہ بہت سنبھل کر کرنا مقدر فرما دیجیے. اللہ، ہر قسم کی اے اللہ لایانی سے بچا لیجیے، جھوٹی بات سے بچا لیجیے. اللہ، دل آزاری سے بچا لیجیے. اے اللہ کوئی ایسی بات نہ ہو اللہ کہ کل قیامت میں ہمیں معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے. اللہ، ہمارے بدن کے تمام اعضاء کو ایسے ہی بنا دیجیے. اللہ، اے اللہ بری چیز دیکھنے سے بچائیے، بری چیز سننے سے بچائیے، بری بات کہنے سے بچائیے، برائیوں کے خیالات سے بچائیے.
نفسانی، شہوانی، شیطانی خیالات کو دور فرمائیے۔ اے اللہ نورانی، روحانی، اے اللہ تصورات نصیب فرمائیے، انوارات عطا فرمائیے، تجلیات عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کا فیض نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے۔ اے اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ لمبے لمبے مراقبوں کی توفیق عطا فرمائیے، شب داری نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ساری چیزیں پھیکی پھیکی ہو گئی ہیں اللہ، کچھ بھی اللہ مزہ نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ سالوں سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے اللہ، سجدے پہ سجدے مار رہے ہیں اللہ، لیکن اے اللہ کوئی چیز ایسی کہ جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے، اے اللہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے اللہ۔ اے اللہ تعلق بھی بہت پھیکا ہو چکا ہے اللہ، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، آنکھیں بھی خشک ہو چکی ہیں اللہ، دل بھی پتھرا جا چکے ہیں اللہ، نہ دل میں ڈر آتا ہے اللہ، نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اللہ، نہ آخرت کا خوف ہے اللہ۔ آپ کے نیک بندے تو آپ کی ایک بات سن کر لرز جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے، جہنم اور خبر کی باتوں کو سنتے تو ہزاروں خطار روتے تھے۔ اللہ ہم ایک بے حس ہیں اللہ، کوئی حس بھی نہیں ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہمارے دل کو بھی نرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ قلب سلیم بنا دیجیے اللہ، قلب منیب بنا دیجیے اللہ، آخرت کا دھیان نصیب فرما دیجیے اللہ، دنیا کی بے رغبتی عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ تمام صفات حمیدہ نصیب فرمائیے اللہ، صفات رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے اللہ، یتیموں کی، اسیروں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔